آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 60 سال حج کیے. سبحان اللہ. جب 60 سال گزرے سنا کہ اب ہر بار آتے رہو گے, سارا سال آتے رہو گے, اتنا لمبا سفر طے کرتے رہو گے, حج کرتے رہو گے. فرماتے ہیں آنکھ لگ گئی تو آواز آئی کہ اللہ کے بندے خوش نصیب ہے وہ شخص جن کو اللہ ہر سال اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرط دیتا ہے. سبحان اللہ. اپنی بارگاہ میں قبول ہو, خوش نصیب شخص. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ نے فرماتا ہے کہ میں نے کئی حج حضور علیہ السلام کی طرف سے کی. سبحان اللہ. کئی حج حضور علیہ السلام کی طرف سے, یعنی حضور کے احسان ثواب کے لیے. آپ فرماتے ہیں میں ہر سال حج کرتا تھا, کئی سال حج حضور کے لیے کئی حج کیے. فرماتے ایک سال ایسا ہوا میں سویا اور میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جا رہی. سبحان اللہ. فرماتے سر کی آنکھیں بند ہوئی, دل کی آنکھیں کھل گئی, ابھی میں سویا ہوں تو میری قسمت انگڑائی لے کر کیا جاگی, مجھے خواب میں حضور کا دیدار. سبحان اللہ. کریمہ کا حضور علیہ السلام نے مجھے ارشاد میں ہمارے غلام تو ہمارے لیے حج کرتا ہے, تو نے ہماری طرف سے حج کی ہے. میں نے عرض کی حضور جی ہاں. تو آپ نے ارشاد میں تو نے فلاں کام بھی ہمارے لیے کیا. میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. جی ہاں حضور ہم نے آپ کے لیے کیا. میں اس کا تمہیں جو ہم اجر عطا فرمائیں گے, ہم جو اس کا تمہیں بدلہ عطا فرمائیں گے وہ یہ ہے کہ اس کا بدلہ تو ہم تجھے قیامت کے دن عطا فرمائیں گے, اور حشر والے دن ایسا بدلہ عطا فرمائیں گے کہ تجھے جب سارے لوگ امتحان دینے میں مصروف ہوں گے تو میں محبوب خدا اے میرے پیارے تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں اپنے ساتھ لے کر سبحان اللہ. جب سب لوگ امتحان دینے میں مصروف ہوں ہم تمہارا ہاتھ پکڑیں گے, پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ ذکر حضور کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عشق رسول رکھنا اپنے دل میں بہت ضروری ہے. عشق رسول اپنے دل میں رکھنا بہت ضروری ہے. ایک بڑا عشق کا واقعہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم آج کے لیے روانہ ہوئے ایک قافلے کے ساتھ, میں اور میرا بھائی. ساز و سامان زیادہ راہ سب لیا. اب جب سارا زیادہ راہ لیا, زیادہ راہ لے کر ہم نکل آئے. آپ فرماتے ہیں راستے کے اندر ہم کوفہ میں رکے. ہمارے ساتھ اور بھی کوئی قافلے تھے, کوئی آگے گیا کوئی پیچھے ہے. ایک قافلہ آگے بھی گیا تھا, قافلے آگے بھی گئے تھے, ہم بھی جا رہے تھے. ہمارا قافلہ کوفہ میں رکا. میں جب وہاں قافلہ رکا تو ہم ساز و سامان میں سامان لینے کے لیے بازار کے لیے کوفہ کے بازار میں نکلا. مطلب چلتے چلتے میں نے دیکھا ایک جگہ آئی, ویران جگہ تھی. ادھر دیکھا ایک گدھا مڑا ہوا پڑا ہے, مردار ہے. اور دیکھا کہ ایک عورت, ایک مخلوق الحال عورت موجود ہے. میں نے دیکھا کہ ایک مخلوق الحال عورت نے اس گدھے سے چاقو لے کر, چھری لے کر اس کے ٹکڑے کاٹنے شروع کر دیے جو مردہ پڑا تھا. اور وہ کاٹتی ہیں, کاٹتے جا رہی ہیں, کاٹتی جا رہی ہیں, کاٹ کاٹ کر اسے تھیلی میں ڈالتی جا رہی ہیں. جب اس نے کاٹا میں نے کہا یار ہونا یہ عورت بٹھیاری نہ ہو, کہیں یہ گوشت جا کر بٹی پر بھون کر لوگوں کو نہ کھلا دے. میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا. اب میں اس کا پیچھا کرتے جا رہا ہوں. میں پیچھا کرتے 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 چلا گیا. اب جب میں نے آگے جا کر دیکھا تو عورت ایک گھر آتا ہے, اس گھر کی دستک دیتی ہے. اور جب اس عورت نے اس گھر پہ دستک دی, دروازہ کھلا تو 4 شہزادیاں کھڑی تھی, 4 بیٹیاں. اس عورت نے اندر جا کر کہا یہ لو ہے اللہ کی بندیو, یہ لو اسے بھون کر کھا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ. سارے کون ہے یار؟ سبحان اللہ. میں اسے لو اور جا کر اللہ کا شکر ادا کرو. اب جب شکر ادا کیا اور آگے میں بے شک میرا مالک, اب ہر بندے کا مالک ہے, اپنے بندے کے دلوں پر اختیار رکھتا ہے, وہ ہر کسی کے دل پر مختار ہے. مطلب یہ کہ وہ رحمت فرمائے گا, کرم ہوگا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ گفتگو سنی میں نے کہا اللہ کی بندی آپ کیوں ان کو یہ کھلوا رہی ہیں, نہ رک جائیے نہ کھلوائیے. تو انہوں نے کہا تم کون؟ میں نے عرض کی حضور مسافر ہوں اللہ کی پیاری, میں مسافر ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ تم ہو تو مسافر, ہم سے کیا غرض, ہمیں پتہ ہے. میں نے کہا سارے مذاہب میں سوائے میوسیوں کے ایک فرقے کے جائز نہیں ہے کہ وہ مردار کھائیں. سارے مذہبوں میں مردار کھانا حرام ہے, ناجائز ہے, جائز نہیں ہے, پر آپ کھا رہی ہیں. انہوں نے فرمایا تم خاموش رہو,
میں بھی آلے رسول ہوں, مجھے پتہ ہے. سبحان اللہ. میں آلے رسول میں حضور کی اہل بیت طاہر پاک میں سے ہم سید زادیاں ہیں, اور میں ہم مجبور ہیں, بچیاں 4 دن سے بھوکی ہیں, اس لیے ہم پر جائز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جو والد ماجد تھے نہایت نیک آدمی تھے, اللہ کے بہت نیک بندے تھے, اور وہ جیسے خود تھے ویسا ہی شخص اپنی بچیوں کے لیے ڈھونڈنا چاہتے تھے. لیکن کہ ان کو اتنا وقت نہ ملا, وہ دنیا سے وصال ظاہری فرما گئی, اور ان کا جو ترکہ آیا, جو وراثت آئی, وہ مال اب ختم ہو چکا ہے. 4 دن سے بھوکی بچی ہے, اس لیے کھلوا رہی. ماتے میں نے اب یہ بات سنی سے یہ زاروں کی حال دیکھ کر میرا رونا نکل گیا. میں زاروں کو رو پڑا, پھوٹ رویا. ماتے ہیں کہ میں واپس آیا. جب میں اپنے علاقے میں پہنچا, اس جگہ پر پہنچا جہاں قیام کیا تھا, میں نے اپنا سارا احرام لیا, کپڑے لیے, ساز و سامان لیا, اس کو اٹھایا, اٹھا کر اس طرف چل پڑا بازار کی طرف. ماتے اس جو میرا باقی ساز و سامان تھا اس میں 600 درہم بھی موجود تھے. کتنے درہم موجود تھے؟ 600. ماتے 600 درہم بھی موجود تھے. اب میں نے 600 درہم لیے اور سارا ساز و سامان لیا, کپڑے بھی لیے, احرام کے کپڑے بھی لیے, اور لے کر چل دیا. بازار میں گیا, 100 روپے کا میں نے آٹا خریدا, 100 روپے کا دوسرا سامان خریدا. 400 جو درہم بچا وہ بھی میں نے اکٹھا کر کے آٹے والی تھیلی میں ڈال دی. وہ درہم بھی میں نے آٹے والی تھیلی کے اندر ڈال دیا. اب میں گیا, دستک دی. فرمایا کون؟ فرمایا میں وہی مسافر ہوں. جب دروازہ کھلا, عرض کی اے اللہ کے محبوب کی پیاری اہل بیت, میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. تو میں نے وہ آگے پیش کر دیا, رکھ دیا. ماجی نے اٹھا لیا تو 4 شہزادیاں بھی تھیں. تو ماجی نے دعا دی کہ اللہ کے بندے, اے اللہ تیرے اس بندے نے ہماری خدمت کی ہے, اپنا مال ہمیں تحفہ دیا ہے, تو ایسی رحمت فرما کے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما. سبحان اللہ. دعا کی مولا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما. سبحان اللہ. اس کا نعم البدل اسے ایسا عطا فرما کہ وہ اسی پر ظاہر فرما دے. سبحان اللہ. اس کا جو تو نے اجر عطا فرمانا ہے وہ اس پر ظاہر فرما دے. فرماتے ایک شہزادی بولی, انہوں نے بھی مجھے دعا دی. 2 بولی, انہوں نے بھی, کسی نے کچھ کہا, کسی نے گناہ معافی کی دعا کی, کسی نے نعم البدل کی دعا کی, کسی نے جہنم سے آزادی کی دعا کی, کسی نے مغفرت اور بخشش کی دعا کی. ماتی ایک شہزادی بولی جو 3 نمبر والی, انہوں نے دعا کی ہے مولا اس کا حشر قیامت کے دن جب اس کا حشر ہو تو اس کا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو. سبحان اللہ. سب کے یاد قربان جاؤں پاک ماؤں پر آلے رسول ہوں, زبان پاک سے نکلی الفاظ تو مالک موڑتا نہیں ہے. اب کہتے میں نے خدمت کی, واپس آ گیا. پھر میں جو تو وہی رہا, زیادہ راہ نہیں تھا, سب کچھ پیش کر دیا, جیسے بھی گزارے دن گزارے. اب ایک قافلہ حج سے واپسی کا وقت ہوا, میں ادھر کوفہ میں رہا. اب دیکھا کہ ایک قافلہ جو ہم سے پہلے گیا تھا, ہمارے 7 قافلوں کے ساتھ تھا, وہ پہلے گیا تھا. وہ قافلہ واپس آیا, ہم آگے بڑھے. میں فرماتے میں نے آگے بڑھ کر اس کو مبارکباد دی, کہا اللہ تمہارا حج قبول فرمائے, تو نے جو مال خرچ کیا ہے اس کے تمہیں اچھا بدل عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہے اللہ کے بندے, یا سلمان, یا ربیع بن سلیمان, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ چھپا رہے ہیں نیکی کو, آپ تو ہمارے ساتھ نہیں تھے, آپ تو ہمارے ساتھ ہی میدان عرفات میں تھے. سبحان اللہ. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو تو ہم نے میدان عرفات میں, آپ ہمارے ساتھ نہ تھے. رمی جب جمی کی تو آپ ہمیں, جب رمی کی جمرات کیے تو تب بھی تو آپ ہمارے ساتھ تھے نا. جب شیطانوں کو کہتے ہمارے تب بھی تو آپ ہمارے ساتھ تھے. آپ فرماتے میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا یہ اللہ کا خاص لطف و کرم لگتا ہے. سبحان اللہ. اتنا خاموش ہو گیا, میں نے کوئی جواب نہ دیا. میں سمجھ گیا, میں نے کہا لگتا اللہ کا کوئی خاص لطف و کرم ہوا ہے, فضل ہوا ہے, رحمت ہوئی ہے. ماتے اب کتنے میں دوسرا قافلہ بھی آ گیا جس قافلے کے ساتھ میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اسی میں میرے بھائی بھی تھے. اب جب وہ قافلہ ہے, میں نے کہا یا اللہ کے نیک بندے ہیں, انہوں نے حج کیا ہے, ان کے جا کے دیدار بھی کرتے ہیں, استقبال بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی نظر میرے حضور کے روضے انور پر بھی پڑی ہوگی. سبحان اللہ. ان کی نظر میرے رب کے پاک گھر پر بھی تو پڑی ہوگی, حضور کے گنبد خضرا پر بھی پڑی ہوگی ان کی زیارت. سبحان اللہ. اور میں آگے گیا, جب میں نے آگے جا کر ان کا استقبال کیا, ان کو مبارکباد دی, ان کو بھی کہا اللہ تمہارا حج قبول فرمائے, ان کو اور دعا دی. انہوں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ ہمارے سامنے نیکیاں چھپا رہے ہیں, اپنی بات سے پھر رہے ہیں. مطلب بات سے پھرنے سے بڑا نیکی سے پھر رہے ہیں آپ.
آپ ہمارے سامنے چھپا رہے ہیں. آپ ہم سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ کیا رمی آپ نے ہمارے ساتھ نہ کی؟ سبحان اللہ. کیا شیطان کو کنکریاں ہمارے ساتھ نہ کی؟ آپ کعبۃ اللہ کا طواف آپ نے ہمارے ساتھ نہ کیا؟ فرماتے ہیں یہ باتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں ان میں سے ایک شخص آگے بڑھے. انہوں نے کہا ہے ربیع بن سلیمان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو حج سارا ہمارے ساتھ کیا ہے, رمی بھی ہمارے ساتھ کی ہے, جمی بھی ہمارے ساتھ کی ہے, آپ نے تو ہمارے ساتھ ہی میدان عرفات میں تھے, طواف بھی کیا. فرمایا اور جب مدینہ منورہ شریف زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے اندر حضور مدینہ شریف حضور کی خدمت میں حاضری پیش کی, اس کے بعد واپس ہے جب باب جبریل پر پہنچے تو آپ بھیڑ کی وجہ سے آپ نے مجھے تھیلی یہ نہ دی تھی, یہ دیکھے وہی آپ نے جو تھیلی مجھے بھیڑ کی وجہ سے امانت کے طور پر دی تھی, یہ وہی تھیلی ہے. اور اس کے بورڈ پر فرماتے لکھا ہوا تھا جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کی مہر پر یہ لکھا ہوا تھا. اور انہوں نے یہ کہہ کر تھیلی میرے سپرد کر. سبحان اللہ. کہتے یہ لے اپنی امانت واپس لے. کہتے خدا کی قسم میں نے اس طرح کی تھیلی کبھی دیکھی نہ تھی. سبحان اللہ. میں نے اس طرح کی تھیلی کبھی دیکھی نہ تھی. اب یہ معاملہ ہوا, کہتے میں نے بولا نہیں, میں خاموش ہو گیا. اب اسی معاملے کے اندر مشغول, اسی معاملے کی وجہ سے پریشان. یار میں تو حج کے لیے گیا نہیں, میں تو کوفے میں تھا, میرے پاس تو زیادہ راہ ہو تو میں نے توبہ پیش کر دیا تھا, میں تو گیا نہیں. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ رمی ساتھ کی, کنکڑیاں بھی ساتھ ماری, چکر بھی ساتھ کاٹے, طواف پہ بات کیا, اور پھر میدان عرفات میں ساتھ, مدینہ شریف حاضری صاحب. میں عشاء کی نماز پڑھی, میں نے اپنے وظائف و رات کیے, میں نے اپنے معاملات کے جو وظائف تھے اور رات تھے وہ کیے. اس کے بعد اس معاملے میں مشغول, پریشان ہوں. ایسے کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی. کہتے آنکھ کیا لگی, دل کی آنکھیں کھل گئی. سبحان اللہ. میری سوئی ہوئی قسمت اگرائی لے کر جاگ اٹھی. دیکھتا کیا ہوں کہ سرکار دو عالم مدینہ منورہ کے سردار آ گئے. سبحان اللہ. سردار حضور میرے خواب میرے آقا حضور جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو گئے. میں نے بڑھ کر حضور کی خدمت ایک دس میں سلام پیش کیا, اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کی محبت اور عشق سے بوسی دست بوسی کی. حضور کا مبارک ید اللہ والا ہاتھوں کو, حضور کے مبارک ید اللہ والے ہاتھوں کو چوما. اور فرماتے میں نے جب سلام عرض کیا میں نے دیکھا میرے حضور مسکرائے, اور مسکرا کر میرے جواب کو سلام کا جواب ارشاد. سبحان سبحان اللہ. مت حضور مسکرائے, میرے سوال کا سلام کا جواب ارشاد فرمایا. اور میرے کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا ربیع بن سلیمان اب ہم تمہیں کتنی نشانیاں دکھائیں, تجھے کتنے ثبوت دیں, کب تک تم ہمارے ان ثبوتوں کا انکار کرتا رہے گا؟ سبحان اللہ. تجھے کتنے ثبوت دکھائیں, کب تک انکار کرتا رہے گا؟ مانتے پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ سن سلیمان, اے سلیمان بن ربیع بن سلیمان سن, جب تم نے اس ہماری اہل بیت کی, ہماری اہل پاک کی خدمت, اس سیدہ ہماری بیٹی کی خدمت کی تھی ہے نا, ادھر تو خدمت کر رہا تھا, درہم پیش کر رہا تھا, خدمت کر رہا تھا, آٹا پیش کر رہا تھا, سامان پیش کر رہا تھا, ادھر ہم نے گنبد خضرا میں تمہارے لیے دعا فرمائی. سبحان اللہ. جب تم نے ہماری پیاری بیٹی کی خدمت کی تو ہم نے تمہارے لیے دعا فرمائی کہ اے مولا ربیع بن سلیمان کو اس کا نعم البدل عطا فرما. کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جب ہم نے تمہارے لیے دعا کی تو پھر مالک نے ایسا کرم فرمایا کہ تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا, اور اس کو حکم دیا کہ قیامت تک تو حج کرتا رہے, اور فرمایا کہ قیامت تک یہ فرشتہ حج کرتا رہے گا, اس کا ثواب ربیع بن سلیمان کو ملتا رہے گا. سبحان اللہ. قیامت تک ثواب اس فرشتے کا, فرشتہ حج کرے گا, ثواب حسین ربیع بن سلیمان کو ملے گا. مانتے پھر حضور نے ارشاد فرمایا یہ تو آخرت میں تمہارا ثواب ہے نا, جو دنیا میں ہم نے تجھ کو اجر عطا فرمایا ہے. اے ربیع بن سلیمان سن, تو نے ہماری اہل بیت کی خدمت کی ہے, ہماری اہل بیت کی نوکری کی ہے, ان سے محبت کی ہے, میری پیاری آل سے محبت کی ہے, ان کی خدمت کی ہے, یہ تو آخرت میں اس کا اجر ہے. اب دنیا میں جو اجر ہے وہ سن لے, یہ جو تھیلی ہے اس میں درہم, تو نے تو 600 درہم پیش کیے تھے, ہم اس تھیلی میں تجھے اس 600 درہم کے بدلے میں 6000 دینار عطا فرما. سبحان اللہ. درہم ہوتے ہیں چاندی کے سکے, تو نے تو 600 چاندی کے درہم دیے تھے, ہم تجھے 600 سونے کے 600 سونے کے دینار عطا فرما. سبحان اللہ. 600 سونے کے دینار. میرا خیال اب دیکھیں مقام بھی 600
दिरहम के बदले 600 सोने के दिनार हुजूर ने अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये है आले रसूल से माँ, ये है गरीबों के साथ खुश खल्की, अच्छा इखलाक। देखें आज के लिए अगर किसी को तौफीक मिले तो ज़रूर जाए, लेकिन कोशिश करें कि हमारे आसपास कोई ऐसा तो नहीं मौजूद जिसके घर में खाना नहीं पकता, जिसके बच्चे कपड़ों पर रोते हैं, जिसके घर में कई दिन चूल्हे में आग और हंडिया में कोई खाने के लिए पकता नहीं। तो कोई ऐसा मिले उसकी खिदमत करें, ये हज कई हजों से बढ़ जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल के सत्य में बल्कि तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत अदा